Let me be a little blunt about it. Unfortunately, اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. وہ کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو چلانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا. بیٹی کو بھی نہیں. میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق یہ کیا انڈیپینڈنس اور پٹیشن بھی نہیں رہے گی. تو چلیں. بہت وارم ویلکم جی. میرے پیچھے جو ہے ثاقب نثار صاحب کی تصویر لگی ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل ایک تو میں ان کو جانتا بھی ہوں ثاقب صاحب کو ذاتی طور پہ بھی، اور ثاقب نثار صاحب آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج ابھی کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک بڑی ڈیمیجنگ آڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، جو صرف ثاقب نثار صاحب کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے، مبینہ آڈیو. اگر وہ سچ ہے تو ابھی تو اس کی ہم نے ویریفائی کرنا ہے سچ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ پوری عدالتی نظام کے لیے، پاکستان کے پورے جوڈیشل سسٹم کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ڈیمیجنگ ترین آڈیو ہے ان مائی لائف. کیونکہ اس کے اندر ثاقب نثار صاحب سے منسوب کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر. منسوب کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس آڈیو کو، یہ جو آڈیو ہے یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، یہ کنکاکٹڈ ہے، اس میں ایڈٹ کیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، کسی نے ان کی آواز کی نقل اتاری ہے. وی ڈونٹ نو دیٹ یٹ. لیکن کہا جو کہہ رہے ہیں وہ بہت ڈیمیجنگ ہے، جو ان سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ بہت ڈیمیجنگ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل بھیج دیا جائے، مریم نواز صاحبہ کو جیل بھیج دیا جائے. ایویڈنس ہے یا ایویڈنس نہیں ہے، یہ دباؤ ہے ثاقب نثار صاحب کے اوپر، اور جو کرنے جا رہے ہیں ملک کی خاطر، اور عمران خان صاحب کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ہیں یا نہیں ہے عمران خان صاحب، اس طرح سائڈ پہ کر کے نون لیگ کے دو اہم ترین لیڈرز کو ان کو آگے لایا جائے. اب اس آڈیو کو سننے کے بعد تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے فار شور 100%. آواز ٹھیک ہے، ثاقب نثار صاحب سے ملتی جلتی آواز ہے اس شخص کی جو بھی یہ آڈیو کر رہا ہے. ثاقب نثار صاحب نے تردید بھی کر دی ہے اس کی ابھی بھرپور، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آواز ان سے ملتی جلتی ہے، لیکن اب سب سے اہم کام جو ہے وہ جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس کا ہے کہ یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے، یہ کانسپیریسی ہے، انجینئرڈ ہے، کسی پارٹی نے کیا یا نہیں کیا. لیکن یہ اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اس آڈیو کو آپ لازمی طور پر جو ہے اس کا فورینسک کرائیں، اس کو آڈٹ کرائیں، انٹرنیشنلی کرائیں، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر یہ ورس اٹیک ہوا ہے آج. مطلب اس سے ورس اٹیک تو ہو ہی نہیں سکتا جو کر دیا گیا ہے. کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پورا سسٹم جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے یہ تو سارے کا سارا ایک ایسے عدالتی کمپرومائز فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے جس میں بددیانتی شامل ہے، جس میں بائسس شامل ہے، جس میں اسکیمنگ شامل ہے، جس میں ایون پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی شامل کر دیا گیا کہ وہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ میرا یہ منشا ہے اور نہ اس سے یہ منشا ویسے لیا جانا چاہیے کہ یہ آڈیو صحیح ہے، عمران خان صاحب کے حق میں سب کچھ کرایا گیا یا نواز شریف صاحب کا زیادتی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے پیناما کا کیس سارا کیا، کوریج کی میڈیا کے اوپر، اور ایویڈنسز آئے، ایویڈنسز کچھ دے نہیں سکے نواز شریف صاحب، ان کو سزا ہوئی، پھر لوئر کورٹ سے ہوئی، سب کچھ ہوا. لیکن عدلیہ کی آزادی کے اوپر اس آڈیو کو اب فریم کر کے اس کے اوپر از خود نوٹس لے کے چیف جسٹس کو ہر لحاظ سے اس کا فیصلہ نکالنا ہے کہ یہ آڈیو ہے کیا. یہ نہیں کہ جج ارشد ملک کی آڈیو کی طرح اس کو باز پوچھ کرا دیا جائے، کیونکہ جج ارشد ملک کی جو آڈیو تھی اس نے ویڈیو، بلکہ اس نے نواز شریف صاحب کے کوارٹرز کے اندر نواز شریف کو بے گناہ ثابت کر دیا جو ان کی پارٹی ہے اور ان کے کارکن، لیکن پوری عدالتی سسٹم کو کنٹروورشل کر دیا. اس سے پھٹ کر ابھی کل جب آصفہ جہانگیر کے اس کے اندر علی احمد کرد صاحب جو ہے وہ بڑا جذباتی انداز میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ جج ہیں، یہاں کوئی عدالتیں ہیں، یہاں پہ کوئی آزاد جوڈیشری نہیں ہے. سب تک تو وہ صحیح تھے کہ یہاں پہ ڈیلے ان جسٹس ہے، لوگ جو ہیں عدالتوں میں آتے ہیں لیکن لے کے جاتے ہیں انصاف کے بجائے تاریخ در تاریخ در تاریخ. لیکن وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں عدلیہ نہیں ہے، کورٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کورٹ ہی نہیں ہے جو آزادی عدلیہ کو انشور کرے، جو جمہوریت کو انشور کرے، جو میڈیا کی آزادی کو انشور کرے. تو یہ وہ الزامات ہیں جن کا جواب اب دینے کا ٹائم آ گیا ہے، اور ایکسلنٹ اپرچونٹی ہے چیف جسٹس کے پاس کہ اس طرح کے ایک اور حملے کو جو ہوا ہے، میرے خیال میں مبینہ حملہ ہے یہ عدلیہ کی آزادی پہ، اس کا فورینسک کرایا جائے. چیف جسٹس صاحب کل میں سن رہا تھا وہ کافی خفا تھے علی احمد کرد صاحب سے، اور اس خفگی کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ثابت کر دیں کہ میرا بینچ یا میں یا میرے کولیگ ججز جو ہیں انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ کیا ہو، کسی کی انسٹرکشن پہ فیصلہ دیا ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے دیا ہو، کوئی فیصلہ ہمارا انجینئرڈ ہو، ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ آپ بہتان بازی کر کے اس انسٹیٹیوشن کو انتشار کا شکار کر رہے ہیں، سازش کا شکار کر رہے ہیں. علی احمد کرد کو انہوں نے کہا. تو آج تو چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس گولڈن موقع ہے. ایک تو آپ ضرور اس کی پتہ لگائیں جو آپ ہی کے فارمر کولیگز جو ہیں، خواہ وہ صدیقی صاحب ہیں، خواہ وہ رانا شمیم صاحب ہیں،
کیا وہ نون لیگ کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ مل کے ملائن کر رہے ہیں جوڈیشری کو, یا ان کی بات کے اندر سبسٹنس ہے اور اس کو پوچھا جائے تاکہ عدلیہ کے اوپر یہ ٹیکس بند ہوں. آئی کین فلی انڈرسٹینڈ کہ جس اعلیٰ عدالت نے نواز شریف صاحب کو مجرم قرار دیا ہے تو پولیٹیکلی ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس عدلیہ کو کنٹروورشل قرار دے دے, خواہ وہ ثاقب نثار صاحب ہوں, خواہ وہ موجودہ چیف جسٹس ہوں, خواہ وہ ارشد ملک ہو یا کوئی اور ہو. یہ ان کا پولیٹیکل وہ بنتا ہے کہ جس عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا ہے اب وہ اس عدالت کو جو کنٹروورشل کر دے. لیکن پھر جج صاحب کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, چیف صاحب کو, کہ اس کے رسپانس میں ان کو کیا کرنا چاہیے. اس کے رسپانس میں ان کو ان تمام کیسز کو ویجیلنٹ طریقے سے خود لیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی پہ سے اگر لوگوں کا ایمان اٹھ گیا, جو بڑی مشکل سے آیا ہے, تو اس ملک کے اندر اگر انصاف پہ کا پرسیپشن پہلے ہی بڑا ویک ہے, آپ کے سابقہ ججز آ کے اس کو مزید اٹیک کریں. اور اب یہ جو ریسنٹ آڈیو آ گئی ہے ثاقب نثار صاحب کی, اس نے تو بالکل ہی بلڈوز کر کے رکھ دیا. اگر خدا نہ خواستہ یہ صحیح ہوئی, اگر یہ صحیح, ویسے آپس کی باتیں بڑی پورلی ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ حتی المکان کوئی شے حتی المکان یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کی بات کہیں لگا دی ہو, کہیں کی بات کہیں لگا دی ہو, اور آپ ایڈٹ کے اندر تو وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کی سوچ ہے. مطلب قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. اب اگر آپ اس قرآن شریف کی اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے صرف اتنا ہی کر دیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, تو پھر تو آپ نے پورا قرآن کا فلسفہ ہی ختم کر دیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہی کہا ہے کہ نماز پڑھو, لیکن نشے کی حالت میں ساتھ لگانا ضروری. اسی طرح یہ آڈیو سننے کے بعد مجھے لگا کہ ایڈٹ تو اس میں ہوا ہے, لیکن اگین یہ کس طرح پتا چلے گا کہ ثاقب نثار صاحب کی یہ آڈیو ہے یا نہیں ہے, ثاقب نثار صاحب نے نواز شریف صاحب کو زیادتی کے طور پہ جیل میں بھیجا یا نہیں بھیجا, یا یہ تمام معاملہ ایک میلا فائدہ ہے, اس کو یا مبینہ طور پہ نون لیگ کر رہی ہے یا پتہ نہیں کوئی اور کر رہا ہے. یہ کس طرح پتا چلے گا؟ اس کی کنجی جو ہے صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں ہے, اور ان کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ٹوٹل پرائرٹی کے اوپر اس کو بینچ بنائیں, پرائرٹی کے اوپر اس آڈیو کو فورینزک کیا جائے, جہاں سے آئی اس کو پتہ چلایا جائے. لیکن سب سے بڑھ کے ثاقب نثار صاحب کو ضرور بلانا چاہیے کورٹ کے اندر, کیونکہ اس سے پہلے بھی ان پہ الزام لگ چکا ہے رانا شمیم کو لے کے, اور اس کے اندر بھی وہ عدالت میں نہیں آئے. عدالت میں آنا جو ہے وہ انصاف کی بالادستی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب ایک بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, ان کو تو کوئی اور ہونا ہی نہیں چاہیے. ان کے اوپر ایک اتنا بڑا الزام لگا ہے, اس کو رانا شمیم کو بھی ان کو جا کے ایک دینی چاہیے ٹف کال, اور بتانا چاہیے اوتھ اٹھا کے کہ میں نے اس طرح کا کوئی بات ہی نہیں کیا آپ کے سامنے. اس آڈیو کے اوپر بھی حلفیہ بیان دینا چاہیے ثاقب نثار صاحب کو کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور میری آپ فورینسک خود کرائیں, یہ انہیں خود کہنا چاہیے. اگین میں کہہ رہا ہوں ثاقب نثار صاحب نے تردید کر دی, لیکن تردید کافی نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر جرنلسٹ کو, اس ملک کے اندر پولیٹیشینس کو توہین عدالت کے نوٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 5-5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں صرف عدلیہ کے خلاف بات کرنے میں. تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے, اتنی بڑی ڈیمیجنگ آڈیو, اگر یہ خدا نہ خواستہ سچ ہو تو یہ بہت ڈیمیجنگ ہے, نہ صرف اگین جمہوریت کے لیے بلکہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے. تو بہت ضروری ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں, تاکہ اگر کوئی میلا فائدہ ایک کمپین چلا بھی رہا ہے, لیٹ سپوز لوگ کہتے ہیں نون لیگ چلا رہی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے, اور ٹائمنگ بڑی کروشل ہے, مریم نواز صاحبہ کیس لگا ہوا ہے, تو پورے کورٹس جوڈیشل سسٹم کو کنٹروورشل کرنے کے لیے تو یہ گولڈن موقع ہے کہ آپ شٹ اپ کال دیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مبینہ میلا فاٹا انٹینٹ کو, اور آپ اس آڈیو کو بیسکلی آڈٹ کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے عوام کو بتائیں کہ یہ سازش کون کر رہا ہے, عدالتوں کے خلاف سازش کون کر رہا ہے, کون مجرموں کو معصوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے, عدالت جیسے کریڈیبل ادارے کو جو ہے وہ مجرم بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ فرض اب سارے کا سارا جو ہے بڑی مؤدبانہ طور پہ چیف جسٹس پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے کل ایک اور بھی بڑی اچھی باتیں ہوئی آصفہ جہانگیر صاحبہ کے اس کے اندر کہ جی ماضی میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں کورٹ کی اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. لیکن آپ کو جس طرح کرانویل کو انگلینڈ کے اندر جو ہے قبر سے نکال کے لٹکایا گیا تھا, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا ماضی کا داغ دھلے تو جسٹس منیر سے لے کر مولوی مشتاق حسین صاحب تک, نسیم حسن شاہ صاحب تک, جس نے ایون جسٹس ڈوگر بھی آپ ڈال لیں, جس نے ناانصافی کی ہے آپ ان کا انصاف کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلیک سپاٹ آف دا ماضی آف جوڈیشری ہیں, ان کو آپ جس طرح پولیٹیشنز کو آپ نے ایسی تیسی کی ہے, کسی کو پھانسی ہوئی, کوئی جلا وطن ہوا, پھانسی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو لوگ کرپشن کیس میں نکالے گئے صحیح نکالے ہوں گے, آئی ایم ناٹ بریکنگ اینی ڈیفینس فار دیم, لیکن سر باقی طرف بھی تو آپ انصاف کی نظر ڈالیں نا, تاکہ دوسری پارٹیوں کو, دوسرے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ صرف احتساب ہو رہا ہے یا نیب کے ذریعے یا سپریم کورٹ کے ذریعے پولیٹیشنز کا, اور ججز جو ہیں ان کے اوپر جتنے بڑے بڑے الزامات بھی لگ رہے ہوں وہ اس سے نکل جاتے ہیں ماضی کے. آج کی ہماری عدلیہ بہت کریڈیبل عدلیہ ہے, اور اس لیے اسی عدلیہ سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جسٹس گلزار صاحب پہ ہمارا ٹرسٹ ہے, سپریم کورٹ کے بینچ پہ ہمارا ٹرسٹ ہے کہ وہ اس آڈیو کو ثاقب نثار صاحب کو بلا کے ویریفائی کریں اور قوم کو اس الجھن سے نکالیں. جو سپاٹ لگانے کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے, مجھے تو لگتا ہے کوئی سازش ہے, کیونکہ
دیکھیں یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب اتنے کیجول ہو کے جو ہے وہ اتنی بڑی ڈیمیجنگ بات اپنے ہی خلاف جو ہے اپنی عدالت کے خلاف بینگ اے سپریم کورٹ چیف جسٹس کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ڈیمیجنگ بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. اور ثاقب نثار صاحب کا جو کیریئر رہا ہے وہ بڑا اسپاٹ لیس کیریئر رہا ہے. انہوں نے بڑے ڈسپلن جج رہے ہیں, نیچے سے اوپر وہ جس طرح بھی آئے ہیں, میرٹ کے اوپر آئے ہیں, تو یہ ان کی کریڈیبلٹی تو ہٹ ہوئی ہے. لیکن اگین اس سے بڑھ کر پاکستان میں ادارے کی عدالت کے پاکستان میں لوگ ہنس رہے ہوں گے, باہر بیٹھ کے لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ملک ہے کہ یہ جو وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب وہاں سے پیغام بھیجتے ہیں, یہاں وہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی اخباروں میں, ہمارے انڈیا میں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ یار یہاں کی جوڈیشری کیا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو فارغ کیا ہے, وہ کھڑے ہو کے دھوائیاں دے رہے ہیں لنڈن میں بیٹھ کے, وہ پریس ٹاک کرتے ہیں, میڈیا ٹاک کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جوڈیشری نے جو ہے فارغ کر دیا, وہ کبھی کسی ادارے کے سربراہ کا نام لیتے ہیں. مطلب پاکستان کا تو رچ کے مذاق اڑ رہا ہے نا, اور اس مذاق کو روکنے کا اب ٹائم آ پہنچا ہے. اور یہ آبویسلی آہنی ہتھ کنڈوں سے نہیں ہوگا, یہ صرف انصاف کی بالادستی سے ہوگا. اور جج صاحب کو اس کے اندر چیف صاحب کو بڑی مدبانہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں اور تمام کنسرن پارٹیز کو بلائیں, ورنہ پوری دنیا پہ ہنسے گی. ہم آلریڈی علی احمد کرسا بھی کل بتا رہے تھے کہ جوڈیشری میں ہم پتہ نہیں 130 سے 26ویں نمبر پہ آ گئے, تو یہ نہ ہو کہ ہم 130 سے بھی باہر نکل جائیں نیچے گرتے. تو بات صرف یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ بات کہی تھی نا جو دنیا میں یونیورسل ہے کہ ظلم کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور چرچل نے جب ورلڈ وار 2 میں تباہی میں یہ بات کہی تھی, لوگوں نے کہا انگلینڈ تباہ ہو گیا بھائی, لنڈن برج کہاں گر گیا, کہاں سے بلڈنگ آگ لگ گئی, تباہی پھر گئی. چرچل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ملک کے کورٹس آزاد ہیں, کورٹس کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب انگلینڈ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس ملک کے اندر ہم نے بانسری نہیں بجانی نیرو کی طرح, جب اٹلی روم جل رہا تھا اور وہ بیٹھا بجا رہا تھا. اس وقت ایکشن کا ٹائم ہے, اور یہ ایکشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص لے سکتے ہیں جن پہ سب کا ٹرسٹ ہے, جو کریڈیبل ہیں, جو نیوٹرل ہیں, وہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار. اور ہمیں امید ہے کہ بڑے کم عرصے کے اندر ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو کے متعلق یہ آ جائے گا کہ ایک میلا فائدہ انٹینٹ سے آئی ہے, یہ ایڈٹ کی گئی ہے, یہ کنکاکٹڈ ہے, اور اس میں ملائن کیا گیا جوڈیشری کو تاکہ کسی خاص افراد کو فائدہ پہنچایا جائے. جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی تب تک خاص طور پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو بوسٹ ملتا ہی رہے گا, ان کو تقویت ملتی رہے گی, عوام میں بھی, انٹرنیشنلی بھی. اور پاکستان کا معیار انصاف کو لے کر نیچے سے جاتا ہی رہے گا. Let me be little blunt about it. Unfortunately, اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. وہ کہا گیا کہ ہم نے آج صاحب کو لانا ہے, کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا. بیٹی کو بھی نہیں. میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے, اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا. انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی, تو چلیں